قابل صد احترام معزز سامعین، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک معاشرتی نظام دیا ہے۔ معاشرتی نظام کا مطلب یہ ہے کہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، اور معاشرہ بنتا ہے افراد سے، گھرانوں سے، خاندانوں سے معاشرہ بنتا ہے۔ تو جب گھرانے ٹھیک ہوتے ہیں تو معاشرے ٹھیک ہوتے ہیں، اور جب گھرانے خراب ہوتے ہیں تو معاشرے خراب ہوتے ہیں، کیونکہ معاشرے کو اللہ تعالیٰ آ کر خراب نہیں کرتے، اور نہ ہی فرشتے آ کر خراب کرتے ہیں، اور نہ ہی معاشروں کو سورج خراب کرتا ہے، اور نہ چاند خراب کرتا ہے، نہ آسمان خراب کرتا ہے، نہ زمین خراب کرتی ہے، بلکہ وہ انسان ہی ہوتے ہیں جو معاشروں کو اچھا بھی بناتے ہیں، اور انسان ہی ہوتے ہیں جو معاشروں کو بگاڑتے بھی ہیں، خراب بھی کرتے ہیں۔ تو معاشرے ٹھیک ہوتے ہیں، گھرانے ٹھیک ہوتے ہیں۔ گھرانے ٹھیک ہوتے ہیں جب افراد ٹھیک ہوتے ہیں، گھر کے افراد ٹھیک ہوتے ہیں تو گھرانہ ٹھیک ہوتا ہے، گھرانہ ٹھیک ہوتا ہے تو معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے، معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے تو ملک ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو گویا جو بنیاد ہے وہ گھروں کا ٹھیک ہونا ہے، وہ افراد کا ٹھیک ہونا ہے، اور وہ گھروں کا ٹھیک ہونا ہے۔ اب افراد اور گھر ٹھیک ہوتے ہیں کیسے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ الروم کے اندر 21ویں پارے میں اس مضمون کو بیان فرمایا۔ تو غور سے سمجھنا ہے تاکہ ہمارے گھرانے ٹھیک ہوں، گھرانے ٹھیک ہوں، معاشرے ٹھیک ہوں، گلی محلے ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت کا ترجمہ ذرا غور سے سنیے گا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ وَمِنْ آيَاتِهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، ان خلق، کہ اللہ نے پیدا فرمائے، لکم، تمہارے لیے، من انفسکم، خود تمہاری جانوں میں سے، ازواجا، تمہارے جوڑے۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہی، انسانوں میں سے ہی تمہارے جوڑے بنائے۔ میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوتا ہے، میاں بیوی سے پھر آگے اور اولاد کا سلسلہ چلتا ہے، اولادوں کی اولادیں ہوتی ہیں تو انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ اب اگلا جملہ ہے سننے والا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے رشتہ بنایا ہے مرد کا اور عورت کا، تو اس کا ایک بڑا مقصد ہے، بہت سارے مقاصد ہیں، اور ان میں سے ایک مقصد لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ذریعے سکون حاصل کرو، تمہیں سکون ملے، تمہیں سکون میسر ہو، تم پرسکون زندگی گزارو۔ اور یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے سمیت، ہر ایک یہ چاہتا ہے سکون کی زندگی ہو، وہاں رہو جہاں سکون ملے۔ بلکہ اب تو ہم کہتے ہیں کہ نماز بھی وہاں پڑھو جہاں سکون سے نماز پڑھی جا سکے، پرسکون ماحول ہو۔ گاڑی کا انتخاب کرتے ہیں، گاڑی ایسی ہو سکون دے، تکلیف نہ دے۔ جو گاڑی سکون نہیں دیتی، آدمی کہتا اس کو نکالو، فارغ کرو، بیچو، جو بھی کرو، تاکہ
ہم جوتی بھی لیتے ہیں نا تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مجھے سکون دے. اگر 4 پیسے مہنگی بھی ملتی ہے تو ہم لے لیتے ہیں. کیوں؟ کہ میں اس میں کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں, اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتا ہوں. تو جو گھر ہوتا ہے وہ تو انسان کا سب سے پہلے انسان کہتا ہے مجھے گھر میں سکون ملنا چاہیے, گھر پرسکون ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. میں نے پیدا کیا ہے, تمہارے جوڑے بنائے ہیں, مرد بنایا ہے, عورت بنایا ہے, عورت بنائی ہے. لتسکنوا الیہا, کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں ایک دوسرے سے سکون ملے. اب اس سے ایک بات سمجھ میں آئی, وہ بات سمجھیے. وہ یہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں اور بیوی کے رشتے میں اصلاً اللہ نے سکون رکھا ہے. میاں بیوی کے رشتے میں اصلاً اللہ نے سکون رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں لتسکنوا الیہا, تمہیں اس سے سکون ملے گا. میاں بیوی کے رشتے میں اصلاً اللہ رب العزت نے سکون رکھا ہے. سمجھیں, لتسکنوا الیہا, اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا رشتہ بنایا اور پھر یہ مرد اور عورت نکاح کے رشتے میں منسلک ہوتے ہیں. لتسکنوا الیہا, بھائی اس لیے تمہیں سکون ملے. تو یا اللہ آپ نے سکون رکھا ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا سکون ملے. دیکھیں مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ایسی لگایا, ایسی لگایا, کیوں لگایا؟ تاکہ ٹھنڈک ملے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایسا فنکشن ہے کہ اس کو لگائیں گے, اس کو آن کریں گے تو ٹھنڈک ملے گی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے مرد اور عورت میاں بیوی کا رشتہ بنایا لتسکنوا الیہا, تاکہ تمہیں سکون ملے. تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ سکون اس میں ہے, میاں بیوی کے رشتے کے اندر سکون ہے. اب کیا کرنا ہے, اس کے اندر ٹھنڈک ہے, ایسی میں ٹھنڈک ہے, کولنگ ہے. لیکن اگر آپ لا کے اس کو رکھ دیں کہ بھائی ٹھنڈک دے, تو ٹھنڈک نہیں دے گی, کولنگ نہیں ہوگی. ایسی رکھ دیں یہاں پر, کولنگ نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے اندر کا جتنا فنکشن ہے اسے آن نہیں کریں گے. جب تک کہ آپ اس کو بجلی کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے, بجلی اس فنکشن کو چلائے گی, چلانے کے بعد پھر ٹھنڈک نکلے گی, سب کو پہنچے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سکون ہے نا, ہے, اس کو نکالو بھائی, نکالو, اور نکال کر دوسرے کو سکون دو اور دوسرے سے سکون لو. یہ سمجھنا پڑے گا نقطہ, یہ والا, یہ نقطہ سمجھنا پڑے گا. میرے اندر سکون ہے کہ میں دوسرے کو سکون دے سکتا ہوں, لیکن کب؟ جب میں دینے کی کوشش کروں گا. میں دینے کی کوشش کروں گا. اور میں دوسروں کو سکون دینے کی کیسے کوشش کروں گا؟ مثال دیتا ہوں. فرض کرتے ہیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں سوچتا ہوں کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آنے والے ہیں, تو میں پنکھے چلا دیتا ہوں, میں اے سی چلا دیتا ہوں, میں پانی کا کولر چلا دیتا ہوں, تاکہ جو آدمی آئے گا ٹھنڈا پانی ملے گا, پرسکون ہوگا. گرمی کا موسم ہے نا, ٹھنڈی ہوا ملے گی, پرسکون ہوگا, سکون ملے گا اس کو. اور نیچے بھی کچھ نہ کچھ بچھا ہو تاکہ لوگ بیٹھیں گے تو سکون کے ساتھ بیٹھ سکے. تو گویا میرے اندر سکون تھا, میں سکون دے سکتا تھا, میں نے سکون دینے کی کوشش کی, سب کو سکون مل گیا. اور اگر میں کہوں میرے اندر سکون تو ہے لیکن میں نے دینا نہیں ہے کسی کو, تو پھر نہیں ملے گا. اب آئیے, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ نے یہ جو میاں بیوی کا رشتہ بنایا ہے نا, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تو اللہ نے اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہیں سکون ملے. اب سکون کہاں ہے؟ مرد کے اندر بھی ہے. سکون کہاں ہے؟ عورت کے اندر بھی ہے. اب مرد جب سکون دینے کی کوشش کرے گا تو عورت کو ملے گا, اور عورت سکون دینے کی کوشش کرے گی تو مرد کو ملے گا. فطری سی بات ہے, سیدھی سادی سی بات. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مقصد یہی ہے, ایک بڑا مقصد یہ ہے, گھرانوں کا مقصد یہ ہے, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ سکون لو اور دو. جو سکون تمہارے پاس ہے اس کو دو, جو سکون اس کے پاس ہے وہ تمہیں دے.
اب مثال کے طور پر اب مرد ہے نا، اب اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ سکون کی چیزیں مہیا کر دوں. جیسے گرمی ہے، لائٹ، پنکھا، کولر ممکن ہے ایسی مہیا کر دوں. کھانے کی ضرورت ہے تو اناج، خوراک جو بھی ہے مہیا کر دوں. سونے کی ضرورت ہے تو بستر، بیڈ جو بھی چیزیں ہیں مہیا کر دوں. کوئی کرسی، کوئی صوفہ، کوئی میٹریس، یہ چیزیں مہیا کر دوں. مرد یہ کر سکتا ہے، مرد نے کر دیا. عورت کا کام کیا ہے؟ اچھا بھائی اب میری ذمہ داری ہے. میری ذمہ داری کیا ہے؟ اب میں ان سب چیزوں کو صحیح رکھوں، سنبھال کے رکھوں، ترتیب کے ساتھ رکھوں. ایک بڑا عجیب جملہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا، اور وہ جملہ یہ ہے: الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو اور واضح فرمایا، اور واضح کرتے ہوئے فرمایا: وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ. عورت جواب دہ ہے دو چیزوں کی. عورت قیامت کے دن دو چیزوں کی اللہ کے سامنے جواب دہ ہے. ایک خاوند کے پورے گھر کی، خاوند کے گھر کی عورت جواب دہ ہے، اور خاوند کی اولاد اس کی جواب دہ ہے. اب گھر سے کیا مراد ہے؟ گھر سے مراد یہ ہے کہ بھئی جو چیزیں ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ رکھنا، ان کو سنبھالنا، ان کو نقصان سے بچانا، ان کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا. اب جب مرد یہ کر رہا ہے، عورت یہ کر رہی ہے، تو سکون ملا کہ نہ ملا؟ سکون ملا. یہی کرنے کا کام ہے، یہی کرنے کا کام ہے. اسی سے گھر پرسکون ہوگا، اسی سے گھر پرسکون ہوگا. ایک آپ نے لفظ سنا ہوگا، آج کل بہت بڑی غلط فہمی، بہت ہی بڑی غلط فہمی، اور یہ وہ غلط فہمی ہے جو ہمارے رشتوں کو تباہ کر رہی ہے. آپ دیکھیں 6 ماہ ہوئے ہیں شادی کو، ہماری نہیں بن رہی، آپس میں لڑائیاں ہیں جی، جھگڑے ہیں جی. میں نہیں رہنا چاہتا، میں نہیں رہنا چاہتی، میں نہیں رکھنا چاہتا. تو 6 ماہ 7 ماہ. کسی زمانے میں ہم سنا کرتے تھے کہ پہلے 2-2.5 سال تو میاں بیوی کو ہوش ہی کوئی نہیں ہوتی. وہ ایک آدھ بچہ ہو جاتا ہے تو پھر تھوڑا سا عورت کی بھی آنکھیں کھلتی ہیں، تھوڑا سا مرد کا بھی، اچھا میں باپ بن گیا ہوں، اچھا یہ ذمہ داری آ گئی. تو 2-2.5-3 سال تو پتہ، 4-5 سال بلکہ وہ آنکھیں ہی نہیں کھلتی، احساس ہی نہیں ہوتا کسی اور چیز کا. تو اب عجیب بات یہ ہے کہ 6 ماہ ہوئے، 8 ماہ ہوئے، یہ ابھی کوئی ہفتہ نہیں ہوا. وہ شام کے ٹائم میرے پاس 2 بچے آئے، ایک لڑکا اور لڑکی، میں بچے کہوں گا. بظاہر ان کے ساتھ بڑی خاتون بھی تھیں، ایک خالہ تھی، کوئی پھپھو اس طرح کی. اچھا بظاہر لگتا نہیں تھا کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں، لڑکے لڑکے سے تھے، بچہ بچی. اب مسئلہ کیا ہے، وہ مجھے نہیں جانتے، میں ان کو نہیں جانتا. زندگی میں پہلی دفعہ انہوں نے مجھے دیکھا، اور زندگی میں پہلی دفعہ میں نے ان کو دیکھا. کتنا عرصہ ہوا شادی کو؟ 6 یا 7واں مہینہ ہے. شادی کو 6 یا 7واں مہینہ ہے، اور لڑائی اتنی بڑھ گئی ہے، اتنی بڑھ گئی ہے، ان کی اتنی بڑھ گئی ہے آپس کے اندر، اور تلخ کلامی اور بد اخلاقی اور ہر چیز اتنی بڑھ گئی ہے کہ بیوی کہتی ہے میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور خامن کہتا ہے میں اس کو نہیں رکھنا چاہتا. خامن غصے میں ہوتا ہے تو بیوی کہتی دے طلاق، دے دے طلاق، دے دے، اکساتی ہے اس کو. اب وہ بچی چھوٹی سی، دیکھنے میں قطعاً شادی شدہ نہیں لگتی. وہ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بیٹا آپ میری بیٹی کی جگہ ہو، بلکہ میری بیٹیوں سے بھی چھوٹی ہو آپ. اسے تھوڑی سی میں نے سمجھایا اس طرح کہ آپ اس طرح کی حرکت کیوں کر رہے ہو؟ جی میری اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی، میری یہ وہ لفظ میں کہنا چاہتا ہوں، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی.
8 ماہ کے بعد خاوند بیوی کو طلاق دے رہا ہے، سال کے بعد طلاق دے رہا ہے، 2 سال کے بعد طلاق دے رہا ہے، نکاح کے جی ہماری آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی. اور بھائی انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ تو مطلوب ہی نہیں ہے نا. قیامت کے دن مجھے صرف یہ بتائیں، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تمہاری انڈرسٹینڈنگ تھی یا نہیں تھی؟ نہیں. قیامت کا دن تو یہ تھا کہ تم نے اس کا احساس کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی، تم نے اس کی فکر کی یا نہیں کی، تم نے اس کے حقوق پورے کیے یا نہیں کیے. خاوند سے بھی یہی پوچھا جائے گا، بیوی سے بھی یہی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی یا نہیں کی. اب جو آیت میں نے پڑھی ہے ذرا میں پوری کر لوں، پھر یہ بات اور واضح ہو جائے گی. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے جوڑے بنائے آپس میں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی. رحمت کیا ہے؟ ایک دوسرے کی فکر کرنا، ایک دوسرے کا احساس کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ رحمت ہے. محبت ہے ایک دوسرے کے بغیر نہ رہ پانا، اور رحمت ہے ایک دوسرے کی فکر کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کا احساس کرنا، ایک دوسرے کی خوشی کو مقدم رکھنا، یہ رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں ایک دوسرے کو سکون پہنچاؤ، اور ایک دوسرے سے محبت کرو، اور ایک دوسرے کی فکر کرو، ایک دوسرے کا احساس کرو، ایک دوسرے کا خیال کرو. جب یہ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ میں اس کا خیال کروں اور وہ کہے میں اس کا خیال کروں، تو پھر خود بخود کام چل پڑتا ہے. اللہ پاک اس کے اندر برکت دیتے ہیں، اللہ پاک شیطان کو دور کرتے ہیں. لیکن جب یہ ہے نہیں جس طرح میں چاہتا ہوں نا اس طرح نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا. اب یقین کریں خامن یہ سوچے کہ یہ بیوی اس طرح ہو جس طرح میں چاہتا ہوں، تو قیامت کی صبح تک کر کے دکھا دو. اور بیوی یہ چاہے کہ میرا خامن اس طرح ہو جس طرح میں چاہتی ہوں، تو قیامت کی صبح تک کر کے دکھا دے، نہیں ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کوئی مومن مرد کسی مومن عورت یعنی میاں بیوی آپس میں بلا وجہ نفرت نہ کرو ایک دوسرے سے. ان کریہ منہا خلقا رضی منہا، آخر بھائی اگر ایک اس کی عادت ایسی ہے جو تمہیں اچھی نہیں لگ رہی تو دوسری عادت ایسی ہوگی جو اچھی بھی ہوگی، تو چلو وہ بیلنس کر لو. اگر ایک چیز اچھی نہیں تو دوسری اچھی ہو جائے گی. نہ خاوند کبھی بیوی کی سوچ کے مطابق ہو سکتا ہے، نہ بیوی کبھی خاوند کی سوچ کے مطابق ہو سکتی ہے، بلکہ جس طرح کا ان کا ہے ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے رہنا ہے. دو سگے بھائی نہیں ہو سکتے، دو سگے بہن بھائی نہیں ہو سکتے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خاوند کو کھانے پینے میں کوئی چیز پسند ہے اور بیوی کو وہ پسند نہیں ہے، اور بیوی کو کوئی چیز پسند ہے اور وہ خاوند کو پسند نہیں ہے. اب خاوند اگر یہ کہے کہ جو مجھے پسند ہے اس کو پسند کیوں نہیں ہے، تو لڑائی ہے. تو نہیں ہے پسند بھائی، اس کو اللہ نے اس کو بنایا ہی الگ ہے، اللہ نے اس کا مزاج رکھا ہی الگ ہے، اس کو نہیں پسند ہوگا، نہیں پسند ہوگی اس کی، فطری بات ہے. خاوند کو ایک رنگ پسند ہوتا ہے، بیوی کو دوسرا رنگ پسند ہے، فطری بات ہے بالکل. یہ جو فطری اختلاف ہے نا، فطری اختلاف، اس کو نہ ختم کیا جا سکتا ہے نہ یہ ختم ہو سکتا ہے. اللہ نے مرد کو مرد بنایا ہے، اس کی سائیکی، اس کا سوچنے کا انداز، اس کے سمجھنے کا انداز، اس کے بولنے کا انداز، اس کے سٹیپ لینے کا انداز بالکل الگ ہے. اللہ نے عورت کو عورت بنایا ہے، عورت کا سوچنے کا انداز، عورت کی سمجھنے کا انداز، اس عورت کے بولنے کا انداز، اس کے اظہار کا انداز وہ بالکل الگ ہے. اب خاوند نے کیا کرنا ہے، وہ بیوی کے سوچنے سمجھنے کے انداز کو قبول کرنا ہے، اور بیوی نے کیا کرنا ہے، خاوند کے سوچنے سمجھنے کے انداز کو قبول کرنا ہے. یہ چیز ہے جس سے فطرت بنتی ہے اور جس سے انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے. انڈرسٹینڈنگ نہیں ہمارے درمیان، ہم آہنگی نہیں ہمارے درمیان. کیسے ہوگی؟ تم نے کون سا ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے؟ بیوی نے کب کوشش کی ہے کہ خاوند کی جو خواہش ہے، خوشی ہے، میں اس کو مقدم رکھنے کی کوشش کروں؟ اور بیوی نے کب خاوند نے کب سوچا ہے کہ میں بیوی کی خواہش کو اور اس کی سوچ کو مقدم رکھنے کی کوشش کروں؟ دیکھیں مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک چھوٹی سی. بیوی کو پسند ہو دودھ، اب خاوند باہر سے آئے دودھ لیتا ہوا، یہ لو بھائی آپ کو اچھا لگتا ہے پی لو، بیوی خوش. بیوی گھر کے اندر انتظام کرے دہی کا، کیوں؟ خاوند کو دہی اچھا لگتا ہے، خاوند خوش.
خاوند خوش، کیوں؟ اس نے میرا احساس کیا ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے اندر یہ جو رحمت رکھی ہے، ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کی فکر، ایک دوسرے کا خیال. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک رشتہ ایسا ہے، ایک رشتہ اگر ہم آج بظاہر دیکھیں، میں بڑی احتیاط سے یہ لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، اللہ پاک مجھے کسی بھی غلط لفظ کی ادائیگی سے محفوظ رکھے. پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، بہت ہی مقدس دونوں ہستیاں. آپ کا ایک رشتہ ایسا ہے بظاہر دیکھا جائے تو اس میں کوئی بیلنس نہیں ہے. بظاہر آپ کو بظاہر آپ کو کوئی جوڑ نظر نہیں آئے گا، بہت بڑا ڈفرنس ہے ان میں ہر اعتبار سے. اور وہ رشتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ. نکاح کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک ہے، جب رخصتی ہوئی ہے، جب وہ آپ کے ہاں آئی ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک ہے 55 سال، کم سے کم 55 سال. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک بہت کم ہے، چلے میں احتیاطاً کہہ دیتا ہوں 14-15 سال. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 14-15 سال. یہ نکاح کے بعد کا واقعہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف لائے تو کوئی گھوڑا سا تھا حضرت عائشہ کے پاس رضی اللہ تعالی عنہا، اور انہوں نے اس گھوڑے کے کسی نہ کسی طرح کر کے پر سے بنائے ہوئے تھے، گھوڑا کھلونا ٹائپ، اس کے پر بنائے ہوئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عائشہ گھوڑے کے پر ہوتے؟ گھوڑے کے پر ہوتے؟ تو کہنے لگیں کیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں نہیں آتا گھوڑوں کے پر تھے. بچی یعنی کہ ابھی ذہن یہ ہے کہ کھلونے، اور ان کھلونوں سے میں کھیل رہی ہوں. اور نکاح ہو چکا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. عمر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی میچورٹی ویسے بھی، اور پھر عمر کے ساتھ کہاں پہنچے ہوئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی کیا عالم ہے، ابھی وہ بچپنے کے آثار موجود ہیں سارے. اسی لیے ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا نا، آپ کے اوپر جھوٹا الزام لگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھریلو خادمہ سے کچھ باتیں پوچھی. وہ کہنے لگی میں نے ایک چیز دیکھی ہے، کبھی کبھی مجھے ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا وہ کیا؟ کہنے لگی آٹا گوندھ کے ایسے ہی رکھ کے چھوڑ کے چلی جائیں گی اور بکری آ کے کھا جائے گی. باقی ان کی عادات میں، ان کی ذات میں، ان کے کردار میں، ان کی شخصیت میں قطعاً کوئی بات نہیں. اب یہ کیا شو کر رہا ہے؟ ابھی میچورٹی نہیں ہے، تھوڑا سا بچپنا ہے. ابھی آٹا گوندا ہے نا تو اس کو ڈھانپ کے کسی محفوظ جگہ رکھ دیا جائے، کوئی جانور آ کے منہ نہ ڈال دے اس کو. تو وہ خادمہ کہنے لگی جی آٹا گوندتی ہیں تو گوند کے وہیں رکھ کے چلی جاتی ہیں، تو بسا اوقات بکری آ کے منہ مارتی ہے، کھا جاتی ہے، یا کوئی اور بلی وغیرہ آ کر منہ مار دیتی، تو بچپن ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس مقام پر کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری انسانیت کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور دین اسلام کو غالب کر رہے ہیں اور اسلام کا معاشی نظام قائم کر رہے ہیں اور اسلام کا معاشرتی نظام قائم کر رہے ہیں اور اسلام کا عدالتی نظام قائم کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے حکمرانوں کو خطوط لکھ رہے ہیں، اسلم تسلم، اسلام لاؤ، اللہ کی فرما برداری میں آؤ، تم محفوظ ہو جاؤ گے، سلامتی پا جاؤ گے. والسلام علی من اتبع الہدی، جو اللہ کی ہدایت کو قبول کرے گا اس کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے. کہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری انسان تک اللہ کا دین پہنچے، قیامت تک اللہ کا یہ دین محفوظ رہے، شاہان عرب کے ساتھ اور دنیا کے بادشاہوں کے ساتھ گفت و شنید. اور اہلیہ مبارکہ گھر میں بچپنا کیا ہے؟ کھلونا، اس کے پر، آٹا. لیکن کیا ہوا یہاں، کیا ہوا؟ اب یہ سمجھنے کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی، اپنی اس بیوی کے
مزاج کی پوری پوری رعایت کی. رحمت، ایک دوسرے کی فکر، ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کا خیال. لہذا کوئی بندہ یہ کہے میں تو بڑا سمجھدار ہوں، بڑا میچور ہوں، اور میری جو وائف ہے نا بڑی میچور ہے، اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے، ایسی کوئی ڈھنگ ہی نہیں، میری نہیں اس کے ساتھ بن سکتی. ارے بھائی تیرا کام ہی اب شروع ہوا ہے، تو وہ اس کو میچور کر، تو اس کو سمجھا، تو اس کے ساتھ اس کو لے کے چل. نہیں سمجھا نہیں، اس کو لے کے چل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہے کہ تو اس پسلی کو ٹھیک کر دے، کسرتہا، تو اس کو توڑ دے گا. تو اس سے فائدہ اٹھا، اور اس کا وہ جو ٹیڑھ پن ہے اس کے باوجود فائدہ اٹھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مزاج، اس کی فطرت، اس کو اپنی جگہ رکھ. میاں بیوی دونوں کی یہ ذمہ داری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس زوجہ محترمہ، اچھا دیکھیں اسی وقت میں جب یہ حضور کے نکاح میں ہے، اسی وقت میں حضور کے نکاح میں ایک خاتون اور بھی آ رہی ہیں. ان کا نام ہے حضرت سودا بنت زمعہ، بوڑھی خاتون ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم عمر خاتون ہے، اور اتنی عمر کو پہنچ چکی ہیں کہ اب وہ جو دنیاوی خواہشات ہوتی ہیں نا، وہ ان دنیاوی خواہشات سے تقریباً دستبردار ہو چکی ہیں. ہوتا ہے نا، ہم جب 60-70 سال کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر دنیاوی خیالات، سوچیں جو ہے نا وہ ذہن سے نکل جاتی ہیں. نہیں یار اب بوڑھے ہو گئے، بس ختم. وہ عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ جب ہیں، ان کے ساتھ ان کے مزاج کے مطابق، ان کے ساتھ ان کے مزاج کے مطابق، دونوں کے ساتھ دونوں کے مزاج کے مطابق. یہ ہے میاں بیوی کے رشتے کی وہ خوبصورتی جو اس رشتے کو قائم رکھتی ہے، جو اس رشتے کو بڑھاتی ہے، جو اس رشتے کو مضبوط کرتی ہے. آپ کو اکثر واقعات ملیں گے. اب ذرا یہ بات تھوڑا سا فرق سمجھیے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ کے منہ میں کبھی لقمہ نہیں ڈالا ہوگا، لیکن حضرت عائشہ کے منہ میں ڈالتے تھے. حضرت عائشہ کے منہ میں ڈالتے تھے. حضرت سودا بنت زمعہ کے منہ میں نہیں ڈالتے تھے. حضرت ام حبیبہ کے منہ میں نہیں ڈالتے تھے. حضرت ام سلمہ کے منہ میں نہیں ڈالتے تھے. ایسے بہت سے واقعات آپ کو یہاں پہ ملتے ہیں، وہاں نہیں ملتے. وہاں نہیں ملتے. کیوں؟ اس لیے یہ ابھی تھوڑی سی کم سن ہے، ان کے اندر یہ چیزیں ہیں. ابھی یہ ہونا چاہیے میرے ساتھ اس طرح کی محبت کی جانی چاہیے، میرا اس طرح خیال رکھا جانا چاہیے. چلیں اپنے لیول پہ آ کے بات کرتا ہوں، اس لیول پہ نہیں، اپنے لیول پر سمجھانے کے لیے میرے نخرے اٹھانے چاہیے، پانی پی رہے ہیں حضور، حضرت عائشہ پی رہی ہیں، ان سے برتن لے رہے ہیں، وہیں سے پانی پی رہے ہیں. حضرت سودا بنت زمعہ کے ساتھ ایسا نہیں ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ بھی ایسا نہیں تھا. حضرت ام حبیبہ کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہے. کیوں؟ وہی ان کی عمر کی رعایت کچھ اور ہے، اس کی عمر کا تقاضا کچھ اور ہے. یہ ہے رحمت. دونوں ایک دوسرے کی فکر کریں، دونوں ایک دوسرے کا احساس کریں. ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہہ سکتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، عائشہ جب میں آؤں تو سیدھے کھڑی ہوا کرو، بالکل خبردار میرا یہ تکیہ یہاں سے یہاں نہیں ہونا چاہیے، پانی ٹھنڈا ہونا چاہیے یا پانی گرم ہونا چاہیے، کھانا تیار ہونا چاہیے. خبردار جو میرے سامنے کوئی اپنے دکھڑے لے کے بیٹھی، پتہ نہیں ہے میں پوری دنیا کی سوچ نہیں ہوتی ہے. میں ہندوستان کے ایک بزرگ ہیں، بہت صاحب علم، اور اللہ نے بڑی فہم و فراست سے نوازا ہے، مولانا سجاد نعمانی صاحب. انہوں نے ایک عجیب بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کی بتائی، اور وہ یہ کہتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوئے ہوں اور آپ حشاش بشاش اور پرسکون اور مسکراتے ہوئے نہ ہو. حالانکہ باہر کیا ہے، پوری دنیا آپ کے خلاف سازشیں کر رہی ہے. کسرا وہ آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے، قیصر وہ 3 لاکھ فوج لے کر حملہ آور ہو رہا ہے، منافقین انہوں نے اندر سازشوں کے جال بچھائے ہوئے ہیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گھر میں داخل ہوئے ہیں تو وہ ٹینشنیں گھر میں لے کے آ رہے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا ہے. مسکراتے ہوئے
حضرت عائشہ فرماتی کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل نہیں ہوئے اس حال میں کہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو، حشاش بشاش پرسکون. زمانے کی ٹینشنیں، دنیا کی ٹینشنیں، دنیا کی تکلیفیں گھر کے باہر چھوڑ کر اندر داخل ہونا، یہ حضور کی سنت ہے. ہاں ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا حیات تھیں، ان کی زندگی کا واقعہ ہے. آپ تشریف لائے تو بڑے غمزدہ سے اور اتنے پریشان سے تھے کہ آپ سلام نہیں کر پائے. اپنی فکر کے اندر اتنے آپ کہ سلام نہیں کیا اور ایسے ہی گھر میں داخل ہوئے اور چہرے پر پریشانی کے آثار. حضرت خدیجہ پریشان ہو کر آئی، اللہ کے نبی خیریت؟ آج بالکل خلاف معمول، آپ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں سلام کرتے ہیں مسکراتے ہوئے، چہرے پہ تبسم ہوتا ہے، بشاشت ہوتی ہے. آج سلام بھی نہیں کیا اور چہرے پر وہ بشاشت اور وہ چیز بھی نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو احساس، اچھا، فوراً واپس گئے، گھر سے باہر گئے، پھر آپ گھر داخل ہوئے، سلام بھی کرتے کیا اور مسکراتے ہوئے داخل ہوئے. رحمہ، ایک دوسرے کی فکر، ایک دوسرے کا احساس. اسی لیے خاوند جب بیوی کا احساس کرے اور بیوی جب خاوند کا احساس کرے تو گھر جنت ہے. اور اگر خاوند یہ سوچے جیسا میں ہوں ویسے بن کے دکھائے اور بیوی یہ سوچے کہ جیسی میں ہوں ویسا بن کے دکھائے یا جو میں چاہتا ہوں ویسا ہو کے رہے، تو وہ اس گھر کو کسی اور جہنم کی ضرورت نہیں ہے. وہ گھر خود بخود جہنم ہے. یہ کیوں نہیں ہوا؟ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تو ومن آیاتہ، اللہ کی قدرت ہے. ہم چاہتے ہیں نا ہمارے گھر پرسکون ہو، ہمارے بچے اچھی عادات کے ساتھ بڑے ہوں، ہمارے گھروں میں محبت ہو. تو یہ دینی ہے، دوسرے کی فکر کر کے، دوسرے کا احساس کر کے، دوسرے کی پسند کو اپنا کر اور اس کی پسند کا اظہار کر کے. اگر خامن یہ کہتا اچھا میری بیوی کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی نا، میں نے تو کرنا ہی ہے آج، اور بیوی کہے خامن کو گوشت اچھا نہیں لگتا تو میں پکاؤں گی گوشت، دیکھتی ہوں نا ذرا کیا ہوتا ہے، تو پھر لڑائی ہوگی، پھر جھگڑا ہوگا. اور یہ شیطان چاہتا ہے. تو جہاں یہ ہوگا نا میرے خامن کو یہ اچھا لگتا ہے تو میں یہ کروں، اور خامن یہ سوچے کہ میری بیوی کو یہ اچھا لگتا ہے تو میں یہ کروں، بلکہ اس چیز کو صرف میاں بیوی نہیں اولاد تک منتقل کرنا ہے. باپ کو چاہیے وہ اپنی اولاد کو کہے بیٹا آپ کی والدہ کو نا یہ چیز اچھی لگتی ہے تو کوشش کیا کرو یہ چیز لے آیا کرو جب باہر سے آؤ. اور والدہ کو چاہیے وہ اپنے بچوں سے کہے بیٹا آپ کے پاپا کو یہ چیز اچھی لگتی ہے، آیا کرو تو یہ لے آیا کرو. آخری بات کر کے بات ختم کرنی ہے. مجھے تھوڑا سا میرا مزاج بلغمی ہے، تو بلغمی مزاج کی وجہ سے بہت سی چیزوں سے مجھے احتیاط کرنی پڑتی ہے. پہلے بہت زیادہ تھا، اب نسبتاً کم ہو گیا ہے. پرانی بات ہے، کم سے کم یہ 20-25 سال پرانی بات. سردیوں میں رمضان کے اندر جب گھر میں سحری ہوتی تھی نا تو اس کے اندر دیسی گھی اور مکھن اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی، تو میں نہیں کھاتا تھا. میں سردی کی وجہ سے اور پھر مزاج بھی بلغمی ہے، تو میرے والد صاحب کو پتا تھا یہ نہیں کھاتا، تو وہ میرے والد صاحب میرے لیے ایک اسپیشل ایک چیز لے کے آتے تھے، صرف میرے لیے ہوتی تھی وہ، کہ چلو یہ چیزیں نہیں کھا رہا نا تو کوئی بات نہیں ہے. آپ یقین جانے میں جب بھی یہ بات سوچتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ چیز اور میرے دل سے ہاتھ اٹھتے ہیں، یا اللہ میرے باپ مغفرت فرما، اس کے درجات کو بلند فرما، اس کی آخرت کی منزلیں اور آسان فرما. خامن بیوی کے لیے کرے، بیوی خامن کے لیے یہ کرے، اولاد والدین کے لیے کرے، والدین اولاد کے لیے کرے، سب کے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے دعائیں نکلیں گی، گھر کے اندر کہہ کے گونجیں گے، مسکراہٹیں ہوں گی. اور بچہ اگر گھر میں داخل ہو اور اس کے چہرے پر پریشانی ہے نا، اس کو بیٹا پریشانی بعد میں، پہلے باہر جاؤ، مسکرا کے آؤ، سلام کر کے آؤ. اور خامد آئے نا تو بیویوں سے کہے کہ باہر جائیں ہنستے ہوئے ہیں، آپ ہنستے ہوئے اچھے لگتے. اور بیوی کہیں گئی ہوئی ہے، واپس جب آئے تو اگر وہ چہرے پہ بشاشت مسکراہٹ کے ساتھ نہیں آئی تو خاوند اسے کہے آپ کو میں یہ نہیں کہوں گا باہر جائیں، اسے کہے میں نے آپ کو باہر نہیں بھیجنا، آپ تو اندر کی ہیں نا، لیکن کم سے کم دروازے تک جائیں مسکراتے ہوئے. ہاں یہ گھر پرسکون ہے، ان گھروں میں رحمت ہے، پھر ان گھروں میں برکت ہے، پھر ان گھروں میں اللہ کی رضا ہے، پھر اللہ کے نبی کی رضا ہے، اور پھر ان گھروں سے جو معاشرہ بنے گا وہ بڑا خوبصورت ہوگا، وہ بڑا مسکراتا ہوا ہوگا، وہ بڑا خوشگوار ہوگا، وہ بڑا محبت والا ہوگا، وہ ایک دوسرے کے احساس اور ایک دوسرے کی فکر والا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان